دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور آج پھر میری بہن روتی ہوئی میرے گھر آ گئی تھی۔ مجھے تو بہن کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ پرانے کپڑے اور پھٹی پرانی چادر پہنے وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی مانگنے والی ہو۔ میری بہن ایسی ہرگز نہیں تھی۔ اس نے شادی سے پہلے بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزاری تھی۔ آج پھر میری بہن کو اس کے شوہر نے بلا وجہ مارا تھا۔ وہ مجھے رو رو کر اپنے دکھڑے سنا رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ روبینہ، کیا ہم عورتوں کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ ہم اسی طرح ساری زندگی مار کھاتی رہیں گی؟ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں اپنے شوہر ندیم سے بات کروں گی، وہ تمہارے شوہر کو سمجھائیں گے، کیا پتا اسے عقل آ جائے، بس تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد میں بولی، تم اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ جان چھڑوا لو، ایسے بیکار شخص سے۔ اسے تمہیں دیا ہی کیا ہے سوائے مار پیٹ کے؟ کیا پتا اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہو۔ میری بہن نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی، میں طلاق لے کر کہاں جاؤں گی؟ ہمارے ماں باپ بھی تو وفات پا چکے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، اٹھو تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ آج میں نے بریانی بنائی ہے۔ میں کچن میں مصروف تھی کہ میرے شوہر ندیم بھی دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ گئے۔ وہ کہنے لگے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بہن پھر سے آئی ہوئی ہے؟ میں بولی، ندیم آہستہ بولے، وہ سن لے گی تو کیا سوچے گی؟ ندیم مزید غصے میں بولے کہ میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بہن کے کردار اچھے نہیں ہیں، تبھی وہ روز روز اپنے شوہر سے مار کھاتی ہے۔ میں نے کہا، ندیم، ہر مرد آپ کی طرح نہیں ہوتا، اس دنیا میں برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ندیم میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ میں باہر آئی تو دیکھا کہ روبینہ رو رو کر میرے شوہر کو اپنے دکھ سنا رہی تھی اور اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ خیر میں کھانا لے آئی تو ہم سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ندیم کو واپس آفس جانا تھا، اس لیے وہ جلدی چلے گئے۔ میری بہن جب اپنے گھر جانے لگی تو میں نے چند ہزار روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ بار بار لینے سے انکار کر رہی تھی، مگر میں نے زبردستی اسے دے دیے۔ نوشین کے جانے کے بعد میں کچن میں آ گئی اور برتن سمیٹنے لگی، مگر میری طبیعت کچھ خراب سی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ نوشین کی ٹینشن کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ مجھے شدید چکر آ رہے تھے اور سانس بھی پھول رہا تھا۔ میں نے سب کچھ ویسے ہی چھوڑا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو میں ندیم کی آواز سن کر جاگ گئی۔ وہ میرے پاس بیٹھے میرے بازو ہلا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، کیا بات ہے، تم کبھی ایسے نہیں سوتی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، میں گھبرا رہی تھی، اسے صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کب آنکھ لگ گئی۔ ندیم پریشان ہو گئے اور بولے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بولی، ابھی بھی ٹھیک محسوس نہیں کر رہی۔ وہ بولے، چلو اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے انکار کیا، مگر وہ مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر ساتھ ہی کہا کہ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں۔ مجھے بہت سی احتیاطیں بتائی گئی اور بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا گیا۔ ہم بہت خوش ہو گئے تھے۔ ہم نے اولاد کے لیے بہت دعائیں کی تھی۔ آخر کار اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری دی تھی۔ ندیم نے کہا، اب تم کوئی کام نہیں کرو گی، میں تمہارے لیے کام والے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، گھر میں ہم صرف 2 ہیں، کام والی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولے، میں جو بہتر سمجھوں گا وہی کروں گا۔ میں ہنستے ہوئے بولی، آپ جو چاہے کریں، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری دی تھی۔ میں نے فوراً اپنی بہن نوشین کو فون کیا۔ جب میں نے اسے اپنے حمل کی خبر دی تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، کل میں تم سے ملنے آؤں گی۔ میں نے کہا، ضرور آنا۔ اگلے دن نوشین گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور کہہ رہی تھی، یہ خبر سن کر میں جی اٹھی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اسی ندیم چاہتے ہیں کہ میرے لیے ملازمہ رکھ لیں۔ یہ سن کر نوشین کی آنکھوں میں حسرت آ گئی۔ وہ کہنے لگے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، ہاں ضرور کہو۔ بولی، اگر تم کسی کو کام پر رکھ رہی ہو تو مجھے ہی رکھ لو، ماہانہ تنخواہ سے میرے گھر کا خرچ چل جائے گا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اللہ نہ کرے تم میری ملازمہ بنو، تم بس میرے ساتھ رہو اور میرا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ نوشین خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر چلی گئی۔ شام کو ندیم گھر آئے تو ان کے ساتھ ملازمہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا، اب سے گھر کا کام یہ عورت کرے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رات کو میں نے ندیم سے پوچھا، اگر نوشین میرے ساتھ رہنا چاہے تو آپ اجازت دیں گے؟ انہوں نے سختی سے کہا، ہرگز نہیں، تمہاری بہن کی یادیں تمہیں کمزور کر رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خود کو قصوروار محسوس کرنے لگی۔ اب ملازمہ گھر کا کام کرتی اور میں آرام کرتی تھی، مگر مجھے نوشین کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ ہر 2-3 دن بعد مجھ سے ملنے آ جاتی تھی۔ میرا وقت اس کے ساتھ اچھا گزرتا، لیکن میں اس کی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی طرح 8 مہینے گزر گئے اور اب میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ ایک دن ندیم بہت پریشان گھر آئے۔ انہوں نے کہا، مجھے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، مگر میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے انہیں دلاسا دیا تو وہ سفر پر آمادہ ہو گئے اور میں یہی سوچتی رہ گئی کہ کاش کسی طرح 2 دن کے لیے نوشین میرے پاس آ جائے۔ ندیم کے جانے کے بعد میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ یوں ہی شام کے اندھیرے پھیل گئے اور پھر رات ہو گئی۔ تب میری ملازمہ میرے کمرے میں آئی اور بولی، آپ سے نوشین ملنے آئی ہے۔ میں ملازمہ کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی اور بولی، تم اسے بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ میں لاؤنج میں پہنچی تو نوشین کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اجڑی ہوئی سی لگ رہی تھی۔
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ بولی، روبینہ، تجھے تیرے ہونے والے بچے کا واسطہ ہے، میرا گھر خراب ہونے سے بچا لے، میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں بولی، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولی، آج میری آنکھ دیر سے کھلی تھی، بس ناشتہ بنانے میں دیر ہو گئی تھی، اتنی بات میں میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے اور اب وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، تم میرے ساتھ چلو اور اسے سمجھاؤ۔ مجھے بھی اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا، میں کہیں جانے کی حالت میں نہیں تھی مگر بہن کی خاطر اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میں پہلی بار اپنی بہن کے گھر گئی تھی۔ نشین کا گھر دیکھ کر میرا دل بہت پریشان ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ میری بہن اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں کیسے گزارا کر رہی ہوگی۔ نشین بولی، میرا شوہر اس کمرے میں ہے، تم اندر چلے جاؤ۔ میں کمرے میں گئی تو میرا بہنوئی بہت غصے میں تھا، وہ میری طرف بڑا اور میں ڈر گئی۔ جب اس نے مجھے ڈانٹا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا جب میری بہن نشین نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور میں رو رو کر امی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ امی بھی بہت غصے میں تھی، کہنے لگی، میں تمہیں اس کمرے سے کبھی نہیں نکالوں گی، تم نے ہماری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے، میں تمہارے ابو کو کیا جواب دوں گی، کیسے بتاؤں گی کہ اجمل کی بیٹی روبینہ نے غلطی کی ہے۔ میں بولی، امی میری غلطی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبھی امی بولی، خاموش ہو جاؤ، مجھے تمہاری آواز نہ آئے، تمہارے ابو گھر آ گئے ہیں، انہیں ہرگز معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہاں ہو۔ میں ڈری سہمی خاموش ہو گئی۔ ابو گھر آئے تو صحن میں بیٹھ گئے، امی سے باتیں کرنے لگے، پھر بولے، میرے گھر کی رونقیں کہاں ہیں؟ تبھی مجھے نشین کی آواز سنائی دی۔ نشین مجھ سے 3 سال بڑی تھی، وہ ابو کے پاس آ کر بیٹھ کر بولی، ابو میں یہاں ہوں۔ ابو بولے، میری بیٹی روبینہ کہاں ہے؟ نشین بولی، ابو آپ کی روبینہ نے آپ کی عزت رلا دی ہے۔ تبھی امی بولی، چپ کرو نشین، تم جاؤ اور اپنے باپ کے لیے کھانا لاؤ۔ ابو بولے، نہیں، تم چپ کرو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ نشین، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ نشین بولی، ابو آج میں نے روبینہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، وہ ایسی غلط حرکت کر رہی تھی کہ اگر آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو آپ کو صدمہ ہو جاتا۔ میں نے اسے اس کمرے میں بند کر دیا ہے اور امی کو بھی سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب وہ رو رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے، وہ روبینہ جیسی بیٹی تو نہیں ہو سکتی، اس کو تو مر جانا چاہیے ورنہ وہ آپ کی عزت خراب کرے گی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور پھر اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور روشنی پھیل گئی۔ ابو میرے سامنے کھڑے تھے اور میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ابو نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا تو مجھے لگا وہ مجھے مار دیں گے، مگر انہوں نے مجھے سہارا دیا اور پانی کا گلاس لا کر دیا اور بولے، میری بیٹی یہ پی لو۔ میں کانپتے ہاتھوں سے پانی پینے لگی، میں بہت خوف زدہ تھی۔ ابو مجھے کمرے میں لے کر دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا، اب مجھے سچ بتاؤ، گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، ابو میں واقعی قصوروار ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں آپ کی اچھی بیٹی نہیں ہوں، آپ مجھے سزا دے دیں۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے سچ بتاؤ۔ میں نے کہا، میں فیس بک پر ایک ID بنا کر ایک لڑکے سے بات کرنے لگی تھی، وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، وہ کہتا تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، وہ مجھے اپنا نمبر بھی دے چکا تھا، میں رات کو اس سے بات کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ تم ابھی بات کرو۔ میں نے کہا، میں ابھی بات نہیں کر سکتی، گھر میں کسی کو پتہ چل جائے گا، مگر میں مجبور ہو گئی اور میں ایک کمرے میں جا کر اسے فون کرنے لگی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے ابو کے آفس میں نوکری کر چکا ہے۔ میں خوش ہو رہی تھی کہ نشین آ گئی، اس نے فون چھین لیا اور جب اس نے اس کی آواز سنی تو مجھے مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ ابو یہ سن کر خاموش ہو گئے اور بولے، بیٹی غیر محرم سے بات کرنا گناہ ہے، کیا تم جانتی نہیں؟ میں نے کہا، جی ابو مجھے معاف کر دے۔ ابو بولے، اس لڑکے سے میری بات کراؤ۔ میں نے کہا، فون نشین کے پاس ہے۔ ابو بولے، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ میں کمرے سے باہر گئی، نشین سے موبائل مانگا، وہ مجھ پر جھپٹ پڑی اور بولی، اگر تم نے موبائل کا نام بھی لیا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ میں نے کہا کہ مجھے ابو کو بتانا ہے، تو وہ دنگ رہ گئی۔ پھر بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے موبائل دیا۔ میں نے ندیم کا نمبر ملا اور کہا، میرے ابو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابو نے کہا، بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اور روبینہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اس رشتے کا آگے کیا کرنا ہے؟ وہ کیا جواب دے رہا تھا مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ پھر ابو نے کہا، بیٹا تم اپنے والدین کو ہمارے گھر لے کر آؤ، ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ ابو نے فون بند کر دیا۔ پھر ابو نے مجھے کہا، وہ لڑکا تمہارا رشتہ لانا چاہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مناسب ہیں یا نہیں۔ بیٹا اگر وہ لوگ مجھے اچھے نہ لگے تو کیا تم میرا فیصلہ قبول کرو گی؟ میں نے ابو کے ہاتھوں کو تھام کر کہا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ ابو مجھے اپنے ساتھ باہر لے اور کہا، روبینہ کی ماں کھانا لگاؤ، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ پھر ابو نے صاف الفاظ میں ساری بات بتا دی کہ کل لڑکے والے آئیں گے۔ امی کا مزاج بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ نشین نے مجھے گور کر دیکھا۔ اگلے دن ایک بڑی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی، سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں خود ندیم کے گھر والوں کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھے پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ ابو نے کہا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ پھر ابو نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو وہ مطمئن ہو گئے۔ ابو نے ہاں کر دی اور یوں ہمارا رشتہ طے ہو گیا، مگر نشین میری دشمن بن گئی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرا اور ندیم کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی مجھے ان کے خلاف کرتی، کبھی انہیں میرے خلاف۔
ندیم مجھ سے کہتے تھے کہ میں نے تمہاری بہن جیسی شیطان عورت نہیں دیکھی۔ ابو نے نشین کے لیے بھی رشتہ تلاش کیا۔ وہ فوراً مان گئی تاکہ ابو کی نظر میں اچھی بیٹی بن سکے، اور یوں ہماری دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن ہو گئی۔ میں ندیم کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر اب میرا اور نشین کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ 3 سال گزر گئے، ابو امی دونوں وفات پا گئے۔ پھر ایک دن نشین نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنی غلطیوں پر معافی مانگی۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اب وہ اکثر میرے گھر آتی تھی اور بتاتی تھی کہ وہ مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ اس کا شوہر شرابی اور اسے مارتا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر غمگین ہو جاتی تھی۔ ندیم جب بھی سنتے کہ نشین ہمارے گھر آئی ہے، وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ کہتے تھے تمہاری بہن بدی نہیں ہے، تم اس سے اچھا گمان نہ رکھو، لیکن وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی اور کہتی تھی آپ بلا وجہ شک کرتے ہیں۔ آج جب نشین نے مجھے اپنے گھر میں بند کر دیا تو مجھے ندیم کی باتیں یاد آئیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ تب میرے سامنے میرا بہنوئی کھڑا ہو گیا۔ میں ڈر گئی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم میری بہن جیسی ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا میں آپ پر کیسے یقین کروں؟ آپ نے میری بہن کی زندگی خراب کر دی، آپ اسے مارتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا تمہاری بہن نے میری زندگی خراب کی ہے، وہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگاتی ہے۔ میں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ خود اپنے چہرے پر خراشیں ڈال کر لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسے مارتا ہوں۔ پہلے لوگوں کو اس پر ہمدردی تھی، لیکن اب سب کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ پھر وہ تمہارے پاس آتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے۔ آج اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ چھوڑ رہی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہیں یہاں چھوڑ گئی ہے۔ میں نے بہت بار سوچا کہ اسے طلاق دے دوں، لیکن اس کے والدین کی یاد مجھے روک دیتی ہے۔ پہلے میری آمدنی اچھی تھی، میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن اب حالات خراب ہے اور وہ خود مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے۔ میں نے اسے اجازت دی کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائے۔ پھر اس نے دروازہ توڑ کر مجھے میرے گھر واپس لے آیا۔ میں حیران رہ گئی۔ وہاں میری بہن میرے شوہر کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نشین ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ ندیم میرے پاس ہے اور بولے تم کہاں تھی؟ ربینہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اپنی بہن کو یہاں نہ آنے دو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تمہارے پیچھے وہ مجھے بہکانے کی کوشش کرتی تھی اور میں سامنے تمہارے خلاف باتیں کرتی تھی۔ ندیم نے کہا میں تم پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن مجھے شک تھا، اس لیے میں نشین کی بات مان لی اور دیکھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ تمہیں یہاں چھوڑ گئی اور خود یہاں آ گئی۔ جب میری بہنوئی نے یہ سنا تو اس نے اسی وقت نشین کو طلاق دے دی۔ وہ چلا گیا اور نشین میرے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسے تھپڑ مارا اور گھر سے نکال دیا۔ میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ اب وہ گھر میں داخل نہ ہو۔ میں بہت روئی۔ ندیم نے مجھے تسلی دی اور کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی باتوں سے مجھے سکون ملا۔ ندیم ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ میں آج بھی خوش ہوں اور ہماری ایک بیٹی ہے، ہم خوش ہیں۔ میری بہن نشین اب پھوپھو کے گھر رہتی ہے اور وہاں کام کرتی ہے۔ اس کے باوجود مجھے اس پر دکھ ہوتا ہے۔ وہ میری بڑی بہن ہے، دل چاہتا ہے اسے معاف کر کے اپنے پاس لے آؤں، لیکن اپنے گھر کے بارے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اسے چھوڑ دوں یا اپنے پاس لے آؤں؟ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔